نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے دفنایا گیا ہے کہ جلدی دفنا دیتے تو خلافت میں اختلاف ہو سکتا تھا. صحابہ نے سوچا کہ نبی کو دفنائیں گے بعد میں اور خلیفہ کا تعین پہلے کریں گے ورنہ مسلمانوں میں تلواریں نہ چلنا شروع ہو جائیں. جبکہ عام میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے, دیر سے دفنانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر رافضی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکبر کہ نبی کی توہین کی, اتنے دن تک دفنایا نہیں. تو یاد رکھو نبی کی اس لیے توہین نہیں ہے کہ نبی کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں ہوتا, ایسے ہی چمکتا ہے, ایسے ہی فریش ہوتا ہے جیسے دنیا میں تھا. تو صحابہ نے سوچا کہ خلیفہ کا نامزد ہونا پہلے ضروری ہے ورنہ کہیں منافقین امت میں اختلاف نہ پیدا کر دیں, اس لیے بعد میں دفنایا ہے. دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ دولت دی ہے. اس کائنات میں جتنی دولت حضرت سلیمان کو ملی اور جتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان کو ملی, اتنی حکومت اور اتنی دولت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے. بات سننا ذرا, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں خوب غور سے سمجھیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی, یہ قرآن سے ثابت ہے. ان جیسی دولت کسی کو بھی نہیں ملی, لیکن ان جیسی موت بھی کسی کی نہیں ہوئی. اللہ کے پیغمبر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جنات سے تعمیراتی کام لے رہے ہیں, عصا ہاتھ میں ہے اور ایسے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں کہ بھئی مزدوروں سے نا کہ کام کرو. اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ابھی میری موت آنے والی ہے, کیونکہ جس کو پتا ہوتا ہے نا موت آنے والی ہے, خاص طور پہ پیغمبر کو, وہ تو سارے کام لپیٹ کے کیا کریں گے, عبادت میں لگ جائیں گے, وصیت کرنا شروع کر دیں گے, بھائی بس کام ابھی ذرا سمجھو, روکو ذرا, میں اپنا نائب خلیفہ کسی کو بنا رہا ہوں, ذرا صبر کرو. اور دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہوگا. جتنا اپنی صحت کا خیال پیغمبر رکھتے ہیں اتنا خیال دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا. پیغمبر کبھی بھی ایسی خوراک نہیں کھاتے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبر کبھی اتنا نہیں کھاتے کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبروں کی زندگی بالکل معیاری ہوتی ہے, صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے, اور کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر خوبصورت, پرکشش, انتہائی اعلیٰ اور معیاری صحت کے حامل ہوتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ, سلیمان علیہ السلام لاٹھی ایسے ہاتھ میں رکھ کے, ٹیک لگا کے اور نگرانی کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا. ایسے منٹوں میں روح قبض کی ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑے رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے ہوئے اور موت آ گئی, کیونکہ ٹیک لگی ہوئی تھی, گرے نہیں. اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں, کیونکہ انبیاء کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کے جسم میں تغیر نہیں ہوتا, انبیاء کی باڈی محفوظ رہتی ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی وجہ سے نبی تو سلیمان علیہ السلام کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا, بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, موت آئی اور گئے دنیا سے. یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا, جو عصا تھا نا, عصا لاٹھی, وہ کھاتے کھاتے جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے. پھر لوگوں نے آ کے دیکھا, نبض چیک کی, لوگوں نے بولا بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات کو پہلے پتہ چل جاتا نا یہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اتنی سخت محنت اور مزدوری میں نہ لگے رہتے, وہ تو ان کے روب سے لگے ہوئے تھے. تو اب دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک دم کیوں اٹھا لیا, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دنیا, اتنی دولت پیغمبر کو بھی دی ہے, تو بعد والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے. سلیمان کو جس کو اتنا کچھ دیا اس کو بھی ایک سیکنڈ میں اٹھا سکتا ہوں, تم کس کھیت کی مولی ہو. بات نہیں سمجھ میں آ رہی, کیا کریں یار. چائنیز زبان میں سمجھاؤں گا, چائنیز جو ہے نا, چائنیز چنگ پونگ کر کے سمجھ میں, چائنیز آ رہے ہیں ابھی گوادر میں, علماء بہت سے سنا چائنیز زبان بھی سیکھ رہے ہیں. تو چائنیز میں تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی, اگر اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہی تو یاد رکھو بار 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 کیا سوچنا ہے, مرنا ہے. اپنا گھر نہیں ہے, کرائے کا ہے, بولو جس کا ہے اپنا وہ کون سا یہاں رہے گا, وہ بھی تو نکلے گا, وہ بھی تو مر جائے گا.